السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب نے۔ بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں تحریک عدم اعتماد کے بعد ایسے چل رہا ہے جیسے کوئی تھرلر فلم ہے۔ اتنا زیادہ تجسس ہے کہ ہر بدلتا لمحہ حریف بن رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے بقول کہ رات 12 بجے قاف لیگ نے ان کو مبارکباد دی اور صبح پتہ نہیں کہ وہ کہاں اور کیسے چلے گئے ہیں۔ یہ سارا سسپینس تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ حکومت کی جانب سے یہ بیانیہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور اس تناظر میں ایک خط بھی ہے، اور وہ یہ خط حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پاکستان کا بڑا ہونے کے ناطے ان کے سامنے دکھائیں گے، جبکہ اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس خط کو پارلیمان کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر پارلیمان کے سامنے پیش نہ کیا گیا تو کوئی ایسا خط موجود ہے تو 4 اپریل کو وہ خود اس کو اپوزیشن اس کو پبلک کر دے گی۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اس ساری گمبھیرتا سچویشن میں کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی؟ کیا واقعی کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے یا صرف سیاسی بیانیہ ہے؟ یہ ان معاملات پہ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، پاکستان میں یہ تو ہم جانیں گے شفقت صاحب سے بھی کہ یہ خط جو ہے وہ پارلیمان کے بجائے چیف جسٹس کو کیوں دکھانا چاہ رہی ہے حکومت، لیکن ارشاد صاحب ایسے خطوں کی تاریخ کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیے، ماضی میں ایک تو بھٹو صاحب نے وہ سائرن سوانس جو اس وقت وزیر خارجہ تھے ان کا خط لہرایا تھا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ خود مسلم لیگ نون یہ کہتی رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو جو 1999 میں نکالا گیا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی تھی اور ایٹمی دھماکے کر دیے تھے، جبکہ کلنٹن چاہتے تھے کہ آپ دھماکے نہ کریں اور $5 ارب ہم پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ عالمی سازش کی بات اور خطوط کی بات اور اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی کہی جاتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے کہی جاتی رہی ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف کہی جا رہی ہیں، اب موجودہ حکومت کی طرف سے کہی جا رہی ہے، اور یہ کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے۔ رجیم چینج، اگر رجیم چینج کی بات روس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یورپی یونین یہ کہہ سکتی ہے کہ روس میں رجیم چینج ہو رہی ہے، روس ایک بڑا ملک ہے، طاقتور ملک ہے، مقابلے کی ہے، اس کی اکانومی بھی اور فوجی عسکری قوت بھی، تو پاکستان ایران میں ہو چکا ہے، ایسے فلپائن میں ہو چکا ہے، ترکی میں ہو چکا ہے۔ دران مہندرس کا جو معاملہ تھا وہ باقاعدہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر مصدق کیسے گئے تھے، سب کو پتہ ہے۔ پاکستان میں خود ہماری یہی لیڈرشپ کہتی رہی ہے کہ بھٹو ایسے گئے، لیاقت علی خان ایسے گئے، ضیاء الحق کا طیارہ، اور یہ اب نواز شریف صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر شک کیا جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کہ جی دھمکی کیسے دے دی، ہوتی ہے، ملتی ہے۔ ہاں، البتہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ جو ہے کہ یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا یا پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا، یہ اس میں کوئی نہ کوئی وزن ہے۔ یہ حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ خط سامنے رکھ دیں پارلیمنٹ کے اتنے ارکان کے سامنے، خواہ ان کیمرہ ہی ہو، کیونکہ یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن جتنی بات بتائی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کو بتا کے اعتماد میں لینا میرا خیال ہے مناسب ہوگا، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کمیٹی میں تو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور شفقت صاحب سے بھی بات کریں گے، کہ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، آپ یہ خط اقتدار سے جانے کے بعد نہیں کر رہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کو جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے اس کے تحت اس پر کوئی کارروائی کرنی چاہیے، کم از کم ان کرداروں کے بارے میں جو اندرون ملک سہولت کار ہیں اس عالمی سازش کے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں شفقت صاحب سے عرض کروں گا کہ شفقت صاحب، یہ جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اس میں کہاں تک وزن ہے، اور کیا حکومت اس پر سوچ رہی ہے یا صرف چیف جسٹس کو ہی دکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو سیاست کر رہے ہیں نا، کیونکہ ان کو بھی اچھا بھلا پتہ ہے، شاہد خاقان جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں،
کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ڈسکلوجر جو ہے وہ قومی مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس لیے اور کیونکہ بہت سارے اعتراضات کیا یا بہت سارے غلط بیانی ہوئی اپوزیشن کی طرف سے، تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ جوڈیشل عہدے پہ ہیں، ان کا ذاتی طور پہ بھی ساری قوم ان کی مداح ہے، اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے جوڈیشل ادارہ جس کے ہیں، تو صرف یہ کہ اس لیے کہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ خط جو ہے وہ جینون ہے، یا مراسلہ کا لفظ بہتر ہے کہ یہ مراسلہ جینون ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑی اتھارٹی اور کیا ہو سکتی ہے جو کہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، جو کہ دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ باقی پبلک کے ساتھ شیئر کرنا اور اسمبلی کے ساتھ شیئر کرنا اس سٹیج پہ جو ہے وہ قوم کے مفاد میں ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں اس کے مندرجات میں جو 3 چیزیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ خط یہ مراسلہ جو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے موصول ہوا، اور دوسری بات ہے کہ اس مراسلے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پرٹیکولرلی طور پہ ذکر کیا گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہا گیا کہ عمران خان اگر پاکستان کا وزیر اعظم رہتے ہیں تو پھر پاکستان کو سخت تکالیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑیں گی، اس کو آپ دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مراسلہ جو ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو چیف جسٹس صاحب کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آفر کیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو دکھا سکتے ہیں۔ باقی جو معاملات ہیں شفقت صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور کیا وہ اس بات کی تصدیق کریں گے آیا یہ جینوین ہے یا نہیں؟ یہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بتا دیجئے کیبنٹ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہے؟ کیا آپ نے بھی دیکھا ہے اس مراسلے کو، اس کو پڑھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو میرا خیال ہے کہ آپ نے آج اسد عمر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، تو انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے اس میں ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں اس کے بارے میں۔ شفقت صاحب، سوال یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے، یعنی 8 کو عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، یہ 7 کا ہوگا، 6 کا ہوگا، 5 کا ہوگا، جو بھی آپ کے علم میں آ گیا، تو ایک تو ظاہر بات ہے جو سٹیک ہولڈر ہیں ریاست کے، جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ظاہر بات ہے یہ انفارمیشن شیئر کی، تو اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ریاست کے اداروں نے، حکومت نے کیا کیا؟ کیا سب انتظار کر رہے ہیں کہ سازش پایہ تکمیل کو پہنچے، یا اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی کوئی ایفرٹ ہوئی؟ دیکھیں، جو پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ مراسلہ ملا اس دوران میں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے OIC کی کانفرنس بھی ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک چیزیں ہیں یا یہ جو مراسلہ ہے اس کو منظر عام پہ اس کے بارے میں بات کرنا شاید مناسب نہیں تھا۔ جہاں تک تدارک کی بات ہے، اب تو ہم ان قوتوں سے جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف، اس میں اسرائیلی سفیر کی ملاقات کے بارے میں بھی سنا ہے، اور حسین حقانی بھی کوئی پیغام لے کے وہاں گئے تھے۔ تو مین کیریکٹر اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، اور اس میں نواز شریف جو ہے وہ مین کیریکٹر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پاکستان نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا سٹانس لیا ہے، اور اس لیے اس کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ شفقت صاحب، یہ ظاہر بات ہے کہ کانٹینٹ تو نہیں، لیکن یہ سازش کا جو معاملہ ہے یہ آپ نے اپنے اتحادیوں سے بھی ڈسکس کیا ہوگا لازماً، اور جو ارکان اسمبلی ملتے رہے خان صاحب سے، آپ لوگوں سے، ان سے بھی بات ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو ایک اتنی بڑی عالمی سازش ہے، وہ ریاست کے خلاف بھی ہے، حکومت کے خلاف بھی ہے، آپ اپنے منحرف ارکان اسمبلی کو یا اتحادیوں کو کیوں مطمئن نہیں کر سکے کہ باپ بھی چلے گی، اور MQM بھی پابرکاب ہے، کاف لیگ بھی ایک وقت تو چلی گئی تھی، خیر وہ واپس آ گئے، تو یہ جو واپسی ہے یہ بھی اس خط کی وجہ سے ہے،
اور یہ باقی جو آپ کے اتحادی ہیں یہ جا رہے ہیں یا رک رہے ہیں اب؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو خط کا امپیکٹ ہے وہ اتحادیوں پر بھی ہے، اور ہمیں کئی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے جو کسی وجہ سے ہٹ رہے تھے دور. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس کے بعد وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ایک دیکھیں شاہ صاحب، آپ پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو کیس ہے وہ تو آپ برملا کے سنگر نے فون کر کے کہا تھا کہ دے ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو. مطلب کہ یہ اب تو تاریخی ملاقات میں کہا تھا، یہ کوئی ملاقات میں کہا تھا، گورنر ہاؤس کی ملاقات میں کہا تھا. انہوں نے کہا گورنر ہاؤس کے ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ دے ول میک اے ہاربل ایگزامپل. اور دے کا لفظ اس نے اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ ریپبلکن کی گورنمنٹ جاری تھی اور آگے ڈیموکریٹس آ رہے تھے. اس نے کہا کہ دے ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو، اور انہوں نے بنایا. تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان کی تاریخ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ تو اٹی پڑی ہے واقعات سے جہاں پہ لوگوں نے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی. فرق صرف یہ ہے کہ اب جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی کوئی جائیدادیں باہر نہیں ہیں، ان کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے. جو کمپرومائزڈ ہیں وہ تو کمپرومائزڈ ہیں، ان کو تو وہ تو کوئی آزاد خارجہ پالیسی بنا نہیں سکتے. کیونکہ ان کے تو مجھے آپ یہ بتائیں، ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے لیٹلی جو کہ میرا خیال ہے اس کا ایک اثر بہت سارے لوگوں پہ ہمارے ملک میں بھی ہوا ہوگا کہ یہ جب یہ یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اور روس نے جو وہاں پہ حملہ کیا ہے، اس کے بعد جو رشین بزنس مین تھے اور رشین اولیگارکس تھے جن کی اربوں روپے کی جائیدادیں اور پیسہ جو تھا وہ ویسٹ میں پڑا تھا، ان کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں جو کارروائی ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ جن کے اپنے جائیدادیں اور سب کچھ باہر پڑا ہے، ان کو کوئی مجال ہے کہ یہ کوئی ایسا کبھی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا سوچ بھی سکیں. تو اس لیے یہ تو میرا سوال تو آپ کے جو اپنے ارکان ہیں اور جو اتحادی ہیں، اب اس پہ بات کر لیں کہ جی کتنے باپ، کل میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ باپ کے کچھ لوگ واپس آ جائیں گے اور ایم کیو ایم شاید نہیں جائے گی، اور منحرف ارکان بھی. تو کوئی کیلکولیشن ہے آپ کے پاس کہ کتنے منحرف ارکان واپس آ رہے ہیں، باپ کے کتنے لوگ واپس آئیں گے اور ایم کیو ایم نہیں جائے گی؟ آپ نے راضی کر لیا یا وہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے منحرف ارکان کی کو 12 تھے اور اس میں سے کم از کم 8 جو ہیں وہ ہمارے سے واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ آ جائیں گے. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایلائز ہیں، ایلائز کے اندر آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل کیو تو ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. باپ پارٹی کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی آپ کو ایک عنقریب تبدیلی نظر آئے گی. اور میں بڑا کیئرفلی بات کر رہا ہوں، آپ کو عنقریب تبدیلی نظر آئے گی. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس کے بارے میں کافی مجھے یہ کانفیڈنس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناکام ہوگا تحریک. اچھا شفقت صاحب، یہ جو ایم کیو ایم تاخیر کیوں کر رہی ہے فیصلے میں؟ کوئی دباؤ ہے اس پر یا ادھر سے زیادہ مراعات دی جا رہی ہیں دوسری سائڈ سے؟ شاہ صاحب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا کہ یہ تو ایم کیو ایم سے آپ جواب لیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایسی کوئی مراعات والی بات نہیں ہے. وہ آنریبل لوگ ہیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی سوچ بچار میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن اور کوئی ریزن نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، بڑے آنریبل لوگ ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. امین الحق ہمارے کیبنٹ کولیگ تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب اس سے پہلے تھے، ہم سب کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کوئی وجہ ہے، بس سیاسی سوچ بچار ہو رہی ہے. کیا بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ بھی اسی عالمی سازش کا شکار ہو گئی ہے شفقت صاحب؟ دیکھیں اب ہر چیز کو یہ تو مذاق کا پہلو آپ بنا رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ہماری ڈومیسٹک سچویشن چل رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، وہ تو ہے اور اس کے لیے بہت ساری حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے اور وہ حکمت عملی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن اس کو جو خط ہے، یہ جو مراسلہ ہے اور جو اس کو
اس کو میرا خیال ہے سیریسلی سنجیدگی سے لینا چاہیے، مذاق نہیں ہے۔ نہیں وہ بالکل درست، میں تو سیریس لے رہا ہوں۔ یہ فرمائیں بزدار صاحب کے بارے میں جو آپ کے منحرف ارکان ہیں ان کا بھی یہی زیادہ تر کی شکایات کا مرکز بزدار صاحب تھے، ترین گروپ کی شکایات کا مرکز بھی بزدار صاحب تھے، اور چودھری صاحبان بھی یہ اگر فرمائش کر رہے تھے کہ وزارت اعلیٰ میں یہ فیصلہ کرنے میں آپ نے تاخیر کی، اگر پہلے کرتے تو آسانی نہ ہوتی، منحرف ارکان بھی شاید اتنی تعداد میں نہ چلے جاتے، ترین گروپ بھی ناراض نہ بیٹھا ہوتا، اور چودھری صاحبان کے لیے بھی آسانی ہوتی کچھ آپ کے لیے کام کرنے کی، تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی۔ دیکھیں ارشاد صاحب، وہ انگریزی میں کہتے ہیں بینیفٹ آف دی ہائنڈ سائٹ از دا بیسٹ سائٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جب ایک ایسا شخص جو کہ آپ کے ساتھ 3.5 سال کھڑا رہا ہے، وہ اس نے بڑی محنت بھی کی ہے، بڑی اس کی پرفارمنس بھی سیٹسفیکٹری ہے، اور جو سرویز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی پرفارمنس اچھی تھی، تو اس فیصلے تک پہنچنے میں وقت تو لگتا ہے، اور ٹائمنگ جو ہے پھر لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو ٹائمنگ جو بھی ڈیسائیڈ ہوئی، میرا خیال ہے کہ جب آپ آج سے 6 ماہ بعد دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صحیح وقت تھا۔ ترین گروپ اور علیم خان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی آپ کے رابطے کامیاب رہے ہیں، یا ابھی وہ فینس پہ ہیں، یا دوسری سائڈ پہ وہ جائیں گے؟ دیکھیں جی، جو بھی لوگ ترین گروپ میں ہیں یا جو لوگ علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ سارے تحریک انصاف کے جو وفادار لوگ ہیں، ان کے پرابلمز پنجاب حکومت کے ساتھ تھے، ان کے پرابلم عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تھے، اس کی وجوہات میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں خود ان میں سے کئیوں کو ملا بھی ہوں، میں ان کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں، وہ تو تحریک انصاف کے بہت ہی مخلص کارکن ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو عمران خان سے یا تحریک انصاف سے پرابلم نہیں ہے، شاید کسی ایک آدھ کو ہو، لیکن زیادہ کو، بلکہ واسٹ میجورٹی کے آلموسٹ آل کو پرابلم نہیں ہے۔ ان کو پرابلم تھا عثمان بزدار سے، وہ پرابلم ختم ہو گیا۔ یہ بھی انشاءاللہ سارے جو ہیں وہ ہمارے 183 ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور یہ 183 ممبر جو ہیں یہ انشاءاللہ اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اچھا یہ فرمائیں، ایک چونکہ آپ صدر بھی ہیں پنجاب کے، شیخ رشید صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ارلی الیکشن میں جانا چاہیے، ایک اچھا سا بجٹ دینے کے بعد ستمبر اکتوبر میں الیکشن کرا دینے چاہیے۔ تو کیا آپ کی جو سیاسی پارٹی کا اجلاس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں یہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اسی سال کے آخر میں الیکشن ہو جائیں؟ نہیں، اس پہ تو ڈسکشن نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت تو یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ جو چل رہا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ شیخ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ جو اس دن جلسہ ہوا، میں آپ کو حقیقت کہہ سکتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ کیونکہ پارٹی کے ممبر ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ میں نے بھٹو صاحب کے جلسے بھی دیکھے ہیں، بے نظیر صاحبہ کے بھی دیکھے ہیں، ہم نے اپنے جلسے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے پہلے کیے ہیں۔ مینار پاکستان کا 28 سپٹمبر کا جلسہ بہت بڑا تھا، لیکن یہ جو تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں لاکھوں لوگ پنڈال کے اندر تھے، کئی لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے جو پہنچ نہیں سکے، تو یہ بہت ہی بڑی ایک ابھار تھا، اور اس کی وجہ بڑی صاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب ان لوگوں کی شکلیں دیکھی، اور میں تو کہتا ہوں کہ زرداری اور شہباز اور فضل الرحمان زیادہ ٹی وی پہ آیا کریں، بیکاز وہ جب ٹی وی پہ آ کے اپنے مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں تو ہمارے ووٹوں میں کئی لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ایک آخری سوال یہ فرمائیں کہ اگر یہ عدم اعتماد جب ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کی جماعت کا اور عمران خان صاحب کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ پہلے والا ہوگا، یا آپ ایک میز پہ بیٹھ کے مستقبل کا کوئی ایسا لائحہ عمل جس کی وجہ سے جمہوری حکومتیں بھی مدت پوری کریں، پارلیمنٹ بھی مدت پوری کرے، کوئی اس بات پر آئیں گے کہ کچھ چیزیں گیو اینڈ ٹیک ہو اور اسٹیک ہولڈر مل کے سسٹم کو مضبوط بنائیں؟
देखें शाह साहब, अपोजिशन की ये जो जमातें हैं ना, इनका मसला एक ही है जी कि जी हमारे चोरी डाके के जो केस हैं वो ख़त्म कर दिए जाए। और आपको पता है कि ये 90% केसेस ऐसे हैं जो हमारे आने से पहले के बने हुए हैं, ये कोई हमने आके नहीं बनाए। और फिर ये है कि नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसमें ठीक है गवर्नमेंट जी प्रोसिक्यूशन को लिए हेल्प करती है, लेकिन फैसला तो, लेकिन हम किसी सूरत में जो इस बात पे कभी समझौता नहीं करेंगे कि ये जो पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूट मार किया करके इन्होंने बनाया है। मुझे आप बताएं कि अगर मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल रहा है तो कहाँ से आया है? या उनके 16 अरब रुपया उनके मुख्तलिफ नौकरों के अकाउंटों से निकला है और बाहर से भी आया है। और शहबाज शरीफ ने कोई प्रॉपर्टी बाहर डिक्लेयर नहीं की, शायद एक फ्लैट डिक्लेयर किया है। तो ये सारा चोरी का माल है। उसके बाद जरदारी, तो उस दुनिया में मिसाल अगर कोई करप्शन की दी जाती है तो जरदारी की है। पनामा पेपर्स भरे हुए हैं नवाज शरीफ की करप्शन से। ये करप्ट लोग हैं। और वो जो फजलुर रहमान है, उसने मुशर्रफ से जो जमीनें ली हैं वहां पे, वो भी नैब में पड़ा हुआ है केस। ये तो मैं तो कहता हूँ कि हमें तो नुकसान हुआ है कि नैब ने परसू नहीं किया इन चीजों को, कि जी जिस तरीके से ये जब ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे और उसने मुशर्रफ को फायदे पहुंचाए, ये तो उस वक्त से माल दौलत बनाने के लगे हैं। डीजल का मामला तो बेनजीर के जमाने का है। तो ये लोग जो है, ये अपना एक ही काम है और उसमें हम इनकी कोई वो नहीं करेंगे, बाकी ठीक है। नहीं, इसका मतलब है कि आप एहतसाब का अमल मजीद तेज करेंगे? नहीं, एहतसाब का अमल नैब ने करना है, हम उसको उसमें कमी नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जी शफकत महमूद साहब आपके वक्त का। सवाल ये कि इतने संगीन इल्ज़ामात हैं इन लोगों पे, लेकिन ये मुल्ज़िम के मुल्ज़िम ही है, मुजरिम नहीं साबित हो सके। ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्या उस्मान बुज़दार की कुर्बानी इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा बचा सकेगी? हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि अभी शफकत महमूद साहब आपसे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में थे और जो आपने मुतालबा किया कि ख़त को पार्लियामेंट के सामने लाया जाए, वो ये कह रहे हैं कि हम बेहतर जो जगह है वो चीफ़ जस्टिस के सामने ही रखेंगे। क्यों आप लोग मुतालबा कर रहे हैं जब ये मामला इतना हसास है तो इस ख़त को पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाए? और आप समझते हैं कि इसकी सीक्रेसी अगर ये इन कैमरा सेशन में भी आ जाता है या किसी मीटिंग में भी आ जाता है तो ये उसी तरह खुफिया रहेगा? बदकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स ऐसे इल्ज़ामात लगा रहा है जो पिछले 4 सालों से मुख्तलिफ हीलो बहानों से अपोजिशन के मेंबरान पर भी और रियासत पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाता आ रहा है। आप देखें कि जब मौसूफ तशरीफ़ लेकर गए थे ईरान, तो वहाँ इन्होंने फरमाया कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही। अमेरिका गए तो वहाँ उन्होंने फरमाया कि अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत हमने दी। यही मौसूफ जब असेंबली के फोरम पर खड़े होते हैं तो फरमाते हैं कि पाकिस्तानियों को भारी कीमत पर अमेरिका के हाथों बेचा गया। आप चीफ एग्जेक्टिव हो, अगर इसमें सदाकत है आपकी इन इल्ज़ामात में या इस गुफ्तगू में, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करवाते? आप क्यों नहीं जो इसके मूजब हैं, जो जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, उनको खैरे में लेकर आते? आप बहादुर हो। आप तो कहते थे कि अगर अदारे का सरबराह मेरी बात ना माने या कोई आइन के मुताबिक काम ना करे तो मैं उसको घर भेज दूंगा। तो भाई आज तक तो आप चीफ एग्जेक्टिव हो ना। अगर ये खत वाक़यातन है तो पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम, अगर ये खत दुरुस्त है तो आपके साथ खड़ी है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का इशू है। ये पाकिस्तान को धमकी है। ये जैसा तैसा भी प्राइम मिनिस्टर है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। अगर इसको धमकी लगी, जो हम कहते थे कि एटमी कुव्वत होने वाला पाकिस्तान का सरबराह जो है प्राइम मिनिस्टर, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 4 फोन कॉल करता है बकौल इमरान खान के, वो फोन कॉल नहीं सुनता तो वो इमरान खान की
बेइज्जती नहीं है, वो पूरी पाकिस्तान। लेकिन मियाँ साहब वो तो ये कह रहे हैं कि इस सारी साजिश का मरकज़ी किरदार नवाज शरीफ साहब हैं, और फिर आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मीटिंग्स की हैं, हुसैन हक्कानी से मीटिंग की है, इजरायली जो सफ़ीर हैं उनसे मीटिंग की है, और अगर इस ख़त में ये साबित हो गया कि इसमें नवाज शरीफ साहब का किरदार है, तो फिर आप जैसे लोग जो नवाज शरीफ साहब के कारकुन हैं उनका क्या रद्द अमल होगा? दरअसल एक बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर ये साजिश कोई भी पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस हो, उससे सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये बात गलत साबित हुई और ये खत जो है 4 अप्रैल से पहले पहले कौम को ना दिखाया गया, तो मैं शायद कहने में यह हक बजानब हूँ कि 4 अप्रैल के बाद इमरान खान का इस कागज की वसूली के लिए अगर जिस्मानी रिमांड कोई अदारा लेगा तो इसमें लेगा। मियाँ साहब, ये अब हमारी जो सियासत चल रही है इस वक्त अदम एतमाद की इस तरफ आते हैं। अब पहले तो मरकज़ का मामला था, पंजाब में शुरू हो गया, तो चौधरी साहबान को तो आपने ऑफ़र की थी, वो तो चले गए। अब आपके उम्मीदवार हमज़ा शहबाज शरीफ साहब होंगे या अलीम खान को आप पेशकश कर रहे हैं? शायद आरिफ साहब, मैं गुजारिश कर दूं कि ये अब मसला मुस्लिम लीग का नहीं है, हम इत्तेहादी हैं। अच्छा। मरकज़ में भी, पंजाब में भी भले हमारे पास अक्सरियत है, मगर हम इत्तेहादी जमातों के अकाबरीन के फैसलों के पाबंद हैं। ये बात है कि हम किसी तौर पर भी नंबर गेम ज़्यादा होने की वजह से चौधरी परवेज अलाई इस सूबा पंजाब के वज़ीर आला इंशाल्लाह नहीं बन सकेंगे, क्योंकि अक्सरियत हमारे पास है। रहा कैंडिडेट का तल्लक के हमजा साहब होते हैं, अलीम साहब होते हैं या कोई और होता है, ये इत्तेहादी जमातों के अकाबरीन अगले 2-3 दिन में फैसला कर लेंगे। नहीं, लेकिन कल आप एक टीवी चैनल पर फरमा रहे थे कि जी ये हम अलीम खान को भी ऑफ़र कर सकते हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ भी हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ। अच्छा, कोई तीसरा शख्स भी हो सकते हैं? तीसरे शख्स भी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, कि ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई और भी अगर मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप को फैसला करती है तो हम उस फैसले को मानने के पाबंद हैं। नहीं, लेकिन पहले तो आपका मौक़िफ़ ये था आपकी जमात का कि 163 अरकान की जमात जो है वो 5, 7, 10 सीटों वालों को वज़ारत आला जैसा मनसब क्यों पेश करे, तो अब आपने उसमें नज़रसानी की है इस मौक़िफ़ पे? नहीं इरशाद अहमद आरिफ साहब, मैं गुजारिश फिर से कर दूं जी कि वो मौक़िफ़ हमारा जो था वो आज भी है, मगर उसमें तब्दीली कैसे आई, जो मैंने अभी अर्ज किया कि क्योंकि हम मुत्तहिदा अपोजिशन में बैठे हैं, तो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप ने अगर किसी से कोई कमिटमेंट कर ली थी तो उस पर भी हम राजी हो गए थे, क्योंकि हमारा बड़ा मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए और पूरी कौम की जो डिमांड है कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, उसके लिए। मियां साहब, क्या नवाज शरीफ साहब चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने पे रजामंद हो गए थे? बिल्कुल, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि जब अपोजिशन की लीडरशिप ने फैसला किया तो गोशगुजार किया हमने मियां नवाज शरीफ को, तो वो भी मान गए कि ठीक है, अगर मुत्तहिदा अपोजिशन का ये फैसला है तो ठीक है। जो खलीज है PMLN और मुस्लिम लीग काफ की, वो बड़ी वसी है, एक बड़ी तारीख है आप लोगों की रंजिशों की, तो इस सारी कमिटमेंट में गारंटर कौन था? गारंटर का तो मुझे इल्म नहीं है, मगर जो बातें होती हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी जमात छोटी हो या बड़ी हो, ज़बान की गारंटी होती है, और कोई मैं नहीं समझता कि ज़बान करके उससे मुनर्रफ होता है। मियां साहब, अगर तहरीक आदम एतमाद अब कामयाब होती है, आप तो कॉन्फिडेंट हैं सारी अपोजिशन के ये कामयाब हो जाएगी, अगर खुदा ना खास्ता ये नाकाम हो जाती है तो ये फिर चौधरी साहबान और इमरान खान साहब की कामयाबी होगी या इसका इल्ज़ाम आप किसी और पर लगाएंगे?
نہیں شاہ صاحب، جہاں تک تعلق ہے ایک آئینی طریقے سے ووٹ کے ذریعے، اور یہ شو آف ہینڈ ہے، تو خفیہ رائے شماری تو ہے نہیں، جی اور یہ جس دن پولنگ ہونا ہے اس سے کئی دن پہلے ساری چیزیں واضح بھی ہو رہی ہیں. آج بھی آپ کے سامنے ہیں چیزیں جی کہ نمبر گیم میں تو ہم 172 سے کئی نمبر زیادہ ہیں. تو یہ بلکہ ہم شاید دعویٰ جو کر رہے ہیں یہ ثابت بھی ہم کریں گے کہ 200 پلس ہیں ہمارے پاس. تو اس کے بعد ہارنے کا تو تصور نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا سوال بنتا ہے، یقیناً جب تک نتیجہ نہ آ جائے اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کھیل کا حصہ ہے. جی دیکھیں نا چودھری پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ کاف واپس چلی گئی، آپ سے کمٹمنٹ آپ کے بقول، رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول، زرداری صاحب کے کمٹمنٹ کے بعد واپس چلے گئے. کل کو منحرف ارکان بھی واپس چلے جاتے ہیں یا وہ راضی کر لیتے ہیں، ایم کیو ایم آپ کی طرف نہیں آتی، تو ہار جیت تو ہوتی ہے اس کھیل میں. تو میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی اسٹریٹجی آپ کے مقابلے میں زیادہ کامیاب رہی اور آپ ان کو ہٹا نہیں سکے، کسی اور پر پھر آپ الزام نہیں لگا سکیں گے کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. دیکھیں آج تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق بالکل ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، مگر اگر کوئی چیزیں ایسی ہوں گی تو وہ بھی پبلک میں چیزیں آ جائیں گی. مطلب کوئی چیز آپ چھپی تو رہ نہیں سکتی. جی تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں انوالو ہوگا، اور یہی پاکستان کی اس میں بہتری ہے، اور قوم بھی یہی چاہتی ہے. پورے جو ادارے ہیں میرا خیال ہے ہر ایک کو احساس ہے اس چیز کا. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی تک آپ کے جو سب سے بڑا اعتراض عمران خان اور اس کی حکومت پر رہا ہے دو تھے. ایک تو یہ تھا کہ جی وہ احتساب کو انتقام کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا معاشی معاملہ جو تھا. عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں ظاہر بات ہے یہ ہوگا. اگر کامیاب ہو جاتی ہے، آپ کی حکومت بنتی ہے، تو کیا یہ احتساب کے حوالے سے اور معیشت کی بہتری کے لیے آپ عمران خان کا تعاون حاصل کریں گے تاکہ دوبارہ عدم استحکام کی کیفیت نہ ہو، یا اپنے طور پر یہ معاملات آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ احتساب کے ادارے، تو آپ یہ دیکھیں کہ احتساب کے ادارے جو ہیں وہ میں کہوں تو شاید آپ کو اس میں اتنا وزن نظر نہ آئے، مگر ایک حقیقت ہے کہ آج جس کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے عمران خان صاحب نے، پرویز الہی صاحب کو، یہ چند دن پہلے تو وہی چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب کو استعمال کیا گیا مونس لائی کے حوالے سے، ہمیں دھمکی دی گئی. یہ بات میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. جو آج پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کے اتحادی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو جو انہوں نے کیا ہے کسی طور پر بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایسا کیا جانا چاہیے 4 اپریل کے بعد. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطیاں اگر کی ہیں، جو کہ کی ہیں، ہمیں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان کے لیے، معیشت کے لیے، آنے والے انتخابات کے لیے، قوم کے اعتماد کے لیے ایسا فیئر فری نظام دینا چاہیے جس پر کوئی انگلی پاکستانی نہ اٹھائے. جی بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 4 کا نام دن جو ہے وہ بار بار اپوزیشن اس کا ذکر کرتی ہے. 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دی گئی تھی. ایک بریک کے بعد چودھری صاحب حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ نامزد تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، پرویز الہی صاحب حکومت کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے وزیر اعلیٰ نامزد تو ہو گئے ہیں، لیکن جو پنجاب میں کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور بالخصوص جو حکمراں اتحاد ہے اس میں علیم خان صاحب کا گروپ، ترین گروپ، پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خود ان کی جماعت میں طارق بشیر چیمہ صاحب، یہ ٹاسک بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم نے پرویز الہی صاحب کو ہی دیا ہے کہ ان لوگوں کو اب آپ نے ہی راضی کرنا ہے.
دوسری جانب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی تبدیلی لائیں گے اور اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا میدان حکومت کے لیے نسبتاً آسان ہے یا یہاں بھی گھمبیر مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں حکومت؟ دیکھیں یہ فیصلہ خان صاحب نے قدر تاخیر سے کیا اور غالباً جو بظاہر لگتا ہے جو اسیس کیا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے کارڈ سمجھا تھا عثمان بزدار کو کہ میں کسی وقت استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ عثمان بزدار کے حوالے سے ان پر پریشر بڑے عرصے سے تھا ودن پارٹی بھی اور ان کو اپنے دوستوں کی طرف سے بھی. بزدار صاحب کی پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، یہ اعتراض نہیں ہے، کام تو انہوں نے کیا ہے، جو ان کا کوئی انیشیٹو اور انسینٹیو نہیں تھا اس میں. ان کا جو پرابلم تھا، ان کو جو کام کہا گیا انہوں نے کر دیا. ایک اوبیڈینٹ پرسن کے طور پر وہ یہ کام کرتے تھے. ایک شہباز شریف صاحب کی جگہ پر وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والا شخص جو ہے اس کا اپنا کوئی ویژن ہونا چاہیے، ان کی ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے، ان کے کوئی پلان ہونا چاہیے کہ اپنے صوبے میں انہوں نے یہ کیا. یہ جتنے کام گنوائے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ صحت کارڈ ہے، یہ تو نیا کام نہیں تھا، کے پی کے میں پہلے ہو چکا تھا. خان صاحب نے کہا کہ یہ پالیسی تھی، کر دیا. اچھا، جو منصوبے پڑے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے دور میں کہ یعنی یہ شہباز شریف کا بھی اس میں کارنامہ نہیں ہے، جو ادارے ہوتے ہیں شہری ترقی کے انہوں نے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، یہ سڑک بننی ہے، یہ انڈر پاس بننا ہے، یہ اور ہیڈ برج بننا ہے، ان کو بناتے چلے جانا کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے تحریک انصاف کو جس کو حکومت ملی تھی پنجاب میں، شوکیس پروجیکٹ دیتے، یعنی 1977 کے بعد پیپلز پارٹی کی شدید خواہش تھی کہ پنجاب میں وہ اپنی حکومت بنائے، وہ نہیں بنا سکی، آج تک نہیں بنا سکی. اس کو جب بھی موقع ملا وہ حصہ بنی، کبھی منظور بھٹو کی حکومت کا، کبھی عارف نقوی کی حکومت کا، کبھی میاں شہباز شریف کی حکومت کا، لیکن خود حکومت اتنی بڑی وفاقی پارٹی جو ہے. اچھا، اس کے بعد مسلم لیگ کے پاس یہ رہا، ایک حکومت آپ کی پنجاب میں پہلی دفعہ بنتی ہے مسلم لیگ نون کے علاوہ یا مسلم لیگ کے علاوہ کوئی غیر مسلم لیگ کی حکومت بنتی ہے اور اس کا جو ہیڈ ہیں ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز پارٹی سے الگ ہوئے، ایک ایسی پارٹی جس کے سربراہ عمران خان جیسی ڈائنامک پرکشش شخصیت ہے، اس کے ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی پنجاب سے تعلق رکھنے والے الگ بلاک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ حکومت کی پارٹی جو ہے اس میں فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، ناراض گروپ پھر رہے ہیں، اور زیادہ تر ارکان کا تعلق اس علاقے سے ہے جہاں بزدار صاحب جہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور جہاں وہ سب سے زیادہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں فنڈز خرچ کر رہا ہوں، ترقیاتی کام کرا رہا ہوں لوگوں کی فلاح و بہبود کے. بھئی اچھی فلاح بہبود آپ قربانی رنگ لائے گی بزدار صاحب کی، یہ بتائیں ارشاد صاحب. اچھا، تیسرا جو بزدار صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اور ان کے رشتہ داروں پر مختلف قسم کے کرپشن کے الزامات لگتے رہے. ابھی یہ خبر چھپی 70 ارب روپے کے ٹھیکے جو ہیں وہ رشتہ داروں کو دیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا، خان صاحب کو بھی نقصان ہوا، اور یہ اس موقع پر ثابت ہو گیا کہ ایسا شخص مزید اگر آپ چلائیں گے تو اگلا الیکشن نہ بلدیاتی جیت سکتے ہیں نہ قومی الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے اب یہ ہے کہ چودھری صاحبان آ گئے. چودھری صاحبان جو ہیں وہ ابھی ان کی پارٹی الگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 10 ارکان ان کے الگ سے ہیں وہ. لیکن چودھری پرویز الہی کے 5 سال جو ہیں لوگوں کو یاد ہیں. ان کی ایک کوالٹی تو یہ ہے کہ وہ تعلقات کا ان کا دائرہ وسیع ہے. مسلم لیگ نون پہ بھی ان میں تعلقات ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ان کے تعلقات ہیں، مذہبی جماعتوں میں بھی ان کے تعلقات ہیں، اور مسلم لیگیوں کی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نانی ایک ہی ہوتی ہے جی. تو ان کے لیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے. جب وہ ضیاء الحق صاحب چاہ رہے تھے، جنید صاحب نے کہا جی پارٹی ہونی چاہیے، غیر جماعتی الیکشن کو ہم نے جماعتی حکومت میں بدلنا ہے، تو بڑا غور و خوض کیا گیا. مختلف الخیال لوگ آئے تھے، پیپلز پارٹی سے آئے تھے، تحریک استقلال سے آئے تھے، جماعت اسلامی سے آئے تھے، ادھر
تو پتہ چلا کہ جناب اتفاق اس بات پر ہے کہ اگر مسلم لیگ بنا دیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اگر کوئی اور پارٹی بنی تو پھر اس میں سپلٹ آ جائے گی، بہت سارے لوگ کوئی کدھر کا رخ کرے گا، بس مسلم لیگ نام ہو، پیچھے کوئی بھی ہو، کوئی فنکشنل ہو، ایکس وائی زی ہو۔ اب چودھری صاحب کا ایک یہ مشکل ٹاسک ہے کہ ایک تو انہوں نے منحرف ارکان کو واپس لانا ہے، اتحادیوں کو راضی کرنا ہے، اور جو آسان کام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون میں بھی اپنے جو تعلقات ہیں ان کے دیرینہ بروئے کار لا کر عمران خان کے ووٹ بھی پورے کرنے ہیں، یعنی عدم اعتماد کے ووٹ کم کرنے ہیں، اب چودھری صاحب نے کرنا ہے، اب چودھری صاحب نے کرنا ہے، اور اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی ووٹ اکٹھے کرنے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو، اگر وفاق میں، ظاہر ہے یہ تو بعد میں ہوں گے نا انتخابات، وفاق میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے جی ہاں، تو پھر چودھری صاحب پھر بھی وزیر اعلیٰ بنیں نہیں گے؟ پھر کیسے بنیں گے؟ پھر تو ظاہر بات ہے اب مسلم لیگ نون والے تو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور بے اعتمادی تو ایک پیدا ہو گئی نا، پہلے بھی ایک طویل تاریخ تھی مسٹرسٹ کی، اب وہ مزید بڑھ شاہ گیا۔ صاحب ایک ون لائن کمنٹ کیجیے گا، ٹائم کم ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب راضی ہو گئے تھے چودھری صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ، لیکن کیا آفر باضابطہ ہو گئی تھی چودھری صاحب کو؟ میری اطلاع یہ ہے کہ باضابطہ آفر نہیں کی تھی، اور حکومت نے پہل کر دی آفر کی، جو انہوں نے ڈیلیگیشن، یعنی ایسی آفر گارنٹیڈ وہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا۔